کو پیچھے لے جانا چاہوں گا. اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں جی تو پیغمبر کی مکی زندگی کو اگر دیکھیں تو مکے میں اسلام اور ایمان اگر مکی زندگی تک دیکھیں تو سینونیمس ہیں, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام ایمان ہے, ایمان اسلام ہے. لیکن مکی زندگی کے بعد یہ دونوں اصطلاحات الگ الگ ہو گئیں, دونوں چیزیں الگ ہو گئی. میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. اسلام نام ہے زبان سے اظہار کرنے کا. انسان نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. جیسے ہی اس کی زبان پر شہادتین جاری ہوا, اب وہ مسلمان ہے. اب اس سے اپنی بیٹی بیاہی جا سکتی ہے, اب وہ باپ کے ورثے کا مالک بن سکتا ہے, اب اس کی گواہی تسلیم ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. شریعت کے لو ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے. جی, قانونی اعتبار سے وہ مسلمان ہو چکا ہے. ایمان نام ہے اس کلمے کے دل تک اتر جانے کا. سبحان اللہ. ایمان جب دل تک پہنچ جائے, جب خون کے قطروں میں پہنچ جائے تو یہ ایمان بنتا ہے. مکے کی زندگی میں یہ الگ الگ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ مکے کی زندگی میں ایمان پہلے دل میں پہنچتا تھا, پھر زبان سے ظاہر ہوتا تھا. کیونکہ مکے کی زندگی میں نہ کسی قسم کا کوئی لالچ تھا, نہ کسی قسم کا کوئی دنیاوی فائدہ تھا, بلکہ اسلام لانے کا مطلب تھا آزمائش. آپ نے جو موضوع رکھا ایمان اور آزمائش, تو کلمہ پڑھنے کا مطلب تھا ٹرائل, آزمائش, پرسیکیوشن, طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کلمہ پڑھا ہے تو اب جو جہاں کوئی دنیاوی فائدہ ہے ہی نہیں, وہاں اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو پہلے سے اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی یہ پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا, یہاں کے جو بڑے سردار ہیں ان کے مظالم کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا, میرا سوشل بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے, میرا مال لیا جا سکتا ہے, میرے والدین مجھ سے ناراض ہو کے مجھے بے دخل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے باوجود اگر وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل پہلے ہی اسلام پر مطمئن ہو چکا تھا, اور وہ اس آزمائش کے لیے تیار تھا کہ اب چاہے جو ہو میں تو اللہ کا ہو گیا. تو دل تک ایمان پہنچا, زبان سے کلمہ جاری ہوا. اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر معاملہ بدل گیا. مدنی زندگی کے اندر جب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تو بہت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے کہ جو اسلام کا مفہوم بھی نہیں سمجھتے تھے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب ان کے کلمہ پڑھنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو والدین ایمان لے آئے تو بیٹا بھی ایمان لے آیا. ان کو دیکھ کر بیٹا ایمان لے آیا تو والدین نے بھی سوچا کہ کیوں ایک گھر کے اندر جھگڑا رہے, چلو ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. قبیلے کا سردار ایمان لے آیا تو پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا. ہمارا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا, چلو بھئی ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سب نے کلمہ پڑھ لیا. مفہوم کلمہ کیا ہے, مفہوم اسلام کیا ہے, وہ اس سے واقف نہیں تھے. لہٰذا یہاں پر اسلام اور ایمان الگ الگ ہوا, جس کی گواہی قرآن دیتا ہے. قرآن میں کچھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, تو فوراً قرآن کریم نے کہا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اے پیغمبر, یہ جو اعراب, یہ جو دیہاتی آپ کے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ان سے کہیے ہرگز تم ایمان نہیں لائے. اچھا, قرآن آرڈر کر رہا ہے ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم اسلام لائے ہو. اچھا اوکے, تم ایمان نہیں لائے, تم اسلام لائے ہو, اس لیے کہ ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں جی کہ ایمان ہوتا کیا ہے, کیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا, تم مسلمان ہو گئے. تو اس طرح ایمان اور اسلام یہاں پہ آ کے الگ الگ ہو گیا. تو اب جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے, ہمارا بھائی ہے, اس کی گواہی تسلیم کی جائے گی. اس سے میں نے جیسا عرض کیا کہ اس کو بیٹی دی جا سکتی ہے, اس کی بیٹی لی جا سکتی ہے, اس کو ورثہ دیا جا سکتا ہے, اس کی قانونی طور پہ جو حق ایک مسلمان کو حاصل ہے وہ سب اس کو حاصل ہو گئے, لیکن اسے ابھی مومن